ایمان کی خاطر اپنی جان قربان کرنے والی ایک دلیر خاتون جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی اور بچپن میں انہیں فرعون کے ظلم و ستم سے بچایا، لیکن جب وہ خاتون اللہ پر ایمان لائی تو پھر فرعون نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا اور ایسا کیا ہوا کہ اس خاتون کو دنیا کی عظیم ترین عورت کا لقب دیا گیا۔ فرعون مصر کا ایک ظالم و جابر بادشاہ تھا۔ اس نے مصر میں آباد قوم بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا۔ فرعون ان پر ظلم کے پہاڑ توڑتا تھا۔ فرعون نہایت ہی مغرور بادشاہ تھا اور خود کو لوگوں کا خدا کہلواتا تھا، لیکن کسی میں بھی اتنی جرأت نہ تھی کہ فرعون کی مخالفت کر سکے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے خاتمے کا ارادہ کیا اور بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو فرعون نے اپنے سپاہیوں کو یہ حکم دے رکھا تھا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو تو اسے قتل کر دیا جائے۔ لہٰذا اس مصیبت و آفت کے دور میں مجبوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے آپ کو ایک صندوق میں رکھ کر صندوق کو مضبوطی سے بند کر دیا اور پھر دریائے نیل میں ڈال دیا۔ دریا سے نکل کر ایک نہر فرعون کے محل کے نیچے بہتی تھی۔ اللہ کی قدرت یہ ہوئی کہ یہ صندوق دریائے نیل سے بہتے ہوئے اس نہر میں چلا گیا۔ اس وقت نہر کے کنارے فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم بیٹھ کر نہر کا نظارہ کر رہی تھی۔ آسیہ ایک خوبصورت اور نیک دل خاتون تھی۔ وہ اس وقت کسی بیماری میں مبتلا تھی اور شدید تکلیف میں تھی۔ فرعون نے اس کا بہت علاج کرایا مگر سب بے سود۔ کہتے ہیں کہ کچھ نجومیوں نے فرعون کو بتایا تھا کہ اے فرعون، ہم پیشگوئی کرتے ہیں کہ اس دریا میں سے ایک آدمی تیرے محل میں داخل ہوگا، اگر اس کے منہ کی رال اس خاتون کے جسم پر لگ جائے گی تو اسے شفا ہو جائے گی۔ چنانچہ جب نہر میں بہتے اس صندوق پر آسیہ کی نظر پڑی تو اس نے ملازمین کو اسے نکالنے کا حکم دیا۔ جب اس صندوق کو پانی سے نکال کر کھولا گیا تو اس کے اندر ایک بچہ پایا گیا۔ ملکہ نے جب اس بچے کو دیکھا تو اسے یوں محسوس ہوا کہ ایک بجلی سی چمکی جس نے اس کے دل کو منور کر دیا۔ آسیہ کے دل میں اس بچے کی محبت نے گھر بنا لیا۔ بچے کا لعاب دہن جیسے ہی آسیہ کے ہاتھوں پر پڑا تو انہیں شفا ہو گئی۔ فرعون کی بیوی آسیہ کے بطن سے کوئی لڑکا نہ تھا، اس لیے آسیہ کی ممتا جاگ اٹھی اور انہوں نے اس بچے کو گود لینے کا فیصلہ کر لیا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے محل میں ہوئی، جس نے آپ علیہ السلام کے ہاتھوں ہلاک ہونا تھا۔ لفظ فرعون اس دور میں مصر کے بادشاہ کا لقب ہوا کرتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے سلسلے میں دو فرعونوں کا ذکر آتا ہے۔ ایک تو وہ ہے جس کے زمانے میں آپ علیہ السلام پیدا ہوئے اور جس کے گھر میں آپ نے پرورش پائی، اور دوسرا وہ جس کے پاس آپ ایمان کی دعوت اور بنی اسرائیل کی آزادی کا مطالبہ لے کر گئے اور جو سمندر میں غرق ہو گیا تھا۔ لہٰذا بی بی آسیہ کا خاوند جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے محل میں رکھا، اس فرعون کا نام رامسس ثانی بتایا جاتا ہے۔ دراصل بی بی آسیہ ریحان بن ولید کی پوتی تھیں۔ ریحان بن ولید وہی بادشاہ تھا جو یوسف علیہ السلام کے دور میں عزیز مصر تھا۔ وہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لایا تھا۔ فرعون نے اپنی طاقت کے بلبوتے پر حضرت آسیہ سے شادی کر لی اور انہیں دھمکی دی کہ اگر انہوں نے شادی سے انکار کیا تو ان کے والدین کو قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن ناظرین، شادی کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آسیہ کو فرعون کے شر سے محفوظ رکھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو نامرد بنا دیا تھا، اور بعد نے لکھا کہ فرعون کو ایک ایسی بیماری لاحق ہو گئی تھی کہ طبیبوں نے اسے ساری عمر صحبت کرنے سے منع کر دیا، لہذا فرعون کبھی بھی حضرت آسیہ کے قریب نہ جا سکا۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک حکمت تھی تاکہ بی بی آسیہ فرعون کے ناپاک جسم سے محفوظ رہ سکیں۔ بہرحال حضرت موسیٰ کی پرورش فرعون کے محل میں کسی شاہی فرد یا پھر شہزادے کی مانند ہوئی۔ ہر طرح کے آرام و آسائش آپ کے لیے دستیاب تھے، لیکن کٹکیوں کے درمیان زندگی گزارنے کے باوجود موسیٰ علیہ السلام فطری طور پر ان سے مختلف کردار کے مالک تھے۔
حضرت موسیٰ فرعون کے ضرور و تکبر اور خدائی کے دعووں کو ناپسند کیا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ توحید کے متعلق واضح بات کیا کرتے تھے جو فرعون اور اس کے درباریوں کو ناگوار گزرتی تھی۔ پھر وہ وقت بھی آ گیا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کر دی۔ آپ علیہ السلام فرعون کے دربار میں اسلام کی دعوت لے کر تشریف لائے۔ اس وقت فرعون کے حکم پر جادوگروں اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان سحر کا مقابلہ ہوا، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک حقیقی سانپ میں تبدیل ہو گیا اور پھر جادوگروں پر حق واضح ہو گیا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے رسول ہیں جنہیں ہماری ہدایت کے لیے بھیجا گیا۔ لیکن فرعون اپنی انا اور غرور پر قائم رہا اور موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا انکار کر دیا۔ وہاں پر حضرت آسیہ بھی موجود تھیں، لہذا جب آپ نے یہ سنسنی خیز منظر دیکھا تو آپ کے دل میں حق کا نور منور ہو گیا اور آپ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں۔ بی بی آسیہ فرعون مصر کی بیوی اور ملکہ تھیں۔ آپ کے پاس مال و دولت کی کثرت تھی، اس کے باوجود آپ غرور اور تکبر کا شکار نہیں تھیں، بلکہ آپ کا دل غریبوں سے محبت سے سرشار تھا اور ان پر شفقت و مہربانی کے جذبے سے معمور تھا۔ آپ دل کھول کر ان پر صدقہ و خیرات کیا کرتی تھیں۔ اسی وجہ سے آپ کو ام المساکین یعنی مسکینوں کی ماں بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ بی بی آسیہ اپنے شوہر رامسیس کے مظالم کو بھی جانتی تھیں، اس لیے اپنے ایمان کو خفیہ رکھا۔ آپ چھپ چھپا کر ایک اللہ کی عبادت کیا کرتی تھیں اور اللہ سے دعا کیا کرتی تھیں کہ اے اللہ مجھے فرعون سے نجات دے دے، اے اللہ میں اس کی کفریہ حرکتوں سے بیزار ہوں۔ حضرت آسیہ خفیہ طور پر موسیٰ علیہ السلام کے خدا کی عبادت کرتی اور دعا و استغفار میں مشغول رہتی۔ پھر ایک دن فرعون کو حضرت آسیہ کے ایمان لانے کی خبر ہو گئی۔ اس نے اپنے درباریوں سے کہا کہ کیا تم لوگوں کو میری بیوی کی کچھ خبر ہے؟ تم لوگ اس کے متعلق کیا جانتے ہو؟ سب لوگ حضرت بی بی آسیہ کی تعریف کرنے لگے اور ان کی بھلائیاں بیان کی۔ فرعون نے کہا تم لوگوں کو معلوم ہے کہ وہ میرے سوا دوسرے خدا کو مانتی ہے، لہذا فرعون نے حضرت آسیہ کو دربار میں بلا کر ان سے دریافت کیا کہ تو کسے اپنا معبود مانتی ہے؟ حضرت آسیہ نے بڑی دلیری اور جذبہ ایمانی سے جواب دیا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان رکھتی ہوں جو میرا اور تیرا ہم سب کا خدا ہے۔ فرعون اس بات پر غضبناک ہو گیا اور بہت جلد پورے شہر میں یہ بات پھیل گئی کہ فرعون کی بیوی اور ملکہ نے فرعونی طور طریقے کو ٹھکراتے ہوئے دین موسیٰ کو قبول کر لیا ہے۔ پہلے تو فرعون نے بی بی آسیہ کو سمجھا بجھا کر اور ڈرا دھمکا کر حضرت موسیٰ کے دین کو چھوڑنے کے لیے کہا، لیکن جب اس نے حضرت آسیہ کے مضبوط ایمان اور جذبے کو دیکھا تو اس نے ظلم و بربریت سے کام لینے کی ٹھان لی۔ فرعون نے اپنے اہلکاروں کو حکم دیا کہ آسیہ کو تپتے ہوئے ریگستان کی دھوپ میں لٹا دیا جائے، لہذا آپ کو شدید گرمی میں ریت کے تپتے ہوئے میدان میں چھوڑ دیا گیا۔ فرعون اس جگہ کا دورہ کرتا رہا اور کہتا رہا کہ اب باز آ جا، اگر تو نے میری بات مان لی تو محل کی شاہی زندگی اور آرام و آسائش تیری منتظر ہے۔ مگر حضرت آسیہ پر ان کا کوئی اثر نہ ہوا، کیونکہ آپ کو جنت کے لافانی محلات کا یقین تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ جب فرعون نے حضرت آسیہ کی ثابت قدمی کو دیکھا تو اس نے آپ کو شہید کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ایک بڑی سے بڑی چٹان کہیں سے اٹھا لاؤ اور آسیہ کو چت لٹاؤ اور چٹان اس پر گرا دو۔ لہذا جب یہ لوگ پتھر لائے اور حضرت آسیہ کو لٹایا گیا تو آپ نے آسمان کی جانب دیکھا تو پروردگار نے بھی تمام حجاب ہٹا دیے اور جو محل ان کے لیے بنایا گیا تھا انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ آخر کار وہ پتھر آپ پر گرا دیا گیا اور آپ کی روح پرواز کر گئی۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مردوں میں تو بہت سے درجہ کمال کو پہنچے لیکن عورتوں میں سے سوائے فرعون کی بیوی آسیہ اور حضرت عیسیٰ کی والدہ مریم بنت عمران کے اور کوئی بھی عورت درجہ کمال تک نہیں پہنچی۔ اس طرح روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنتی عورتوں میں سے خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد اور فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم بنت عمران ہیں۔ حضرت آسیہ نے اس قدر مال و دولت، اطاعت گزار غلام اور کنیزوں کے ساتھ ایک بہترین زندگی گزاری تھی، مگر انہوں نے شاہانہ زندگی کو ٹھکرا کر موسیٰ علیہ السلام کے دین کو پسند کیا، یہ سب جانتے ہوئے کہ ایمان کو قبول کرنے کی وجہ سے یہ سب چھین لیا جائے گا، یہاں تک کہ جان بھی جا سکتی ہے،
لیکن آپ نے حق کو قبول کر کے اپنے گزشتہ اعمال سے توبہ کر لی۔ بلا شبہ توبہ کرنا اور ایمان کو مضبوطی سے تھام لینا کوئی آسان کام نہیں۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ یہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ اللہ نگہبان۔